من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم جناب، میرے انتہائی سینئر بزرگ، چھوٹے بڑے، سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، امید کرتا ہوں سارے میرے دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گروپوں کے اندر جو دوست کہتے ہیں کہ شرعی چیزیں یا اسلامک چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں میرے محترم، میرے سینئر، میرے بڑے اور چھوٹے، سب سے میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ میرے محترم، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، دین اسلام ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ تو ہمارے گروپ جو کھوکھر برادری کے مختلف تنظیمیں یا مختلف برادری کے جو گروپ ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ہم اچھی چیز یا اچھی پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں کہ یار یہ چیز آپ نہ ڈالیں۔ تو ایز اے مسلمان سب سے پہلے سب دوستوں کا حق ہے کہ ہمیں دین اسلام سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی اچھی چیز آتی ہے تو اس کو ہمیں ضرور سننا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک بات آتی ہے کہ سارے دوستوں کی رائے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں فرقہ واریت کا جو ہوتا ہے اس میں تضادات ہوتے ہیں، تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں انتشار سے بچانے کے لیے ہم اس پوسٹ کو جو ہے ہم اسٹاپ کرتے ہیں، یا کسی کو پوسٹ کو یا کسی ویڈیو کو یا کسی اس چیز کو جو ہے ہم گروپ کے اندر کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے، جو بھائی کوئی بھی مسلمان بھائی ہمارے، ہم سب مسلمان ہیں، کھوکھر تو ہم بعد میں ہیں، کھوکھر قوم ہماری بعد میں ہے، کھوکھر کاسٹ ہماری بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہمارا مقصد یہی ہے، زندگی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ باقی یہ پیسہ، یہ دولت، یہ چیزیں، یہ قوم، یہ برادری، جب ہم قبر میں ہوں گے تو ہماری شناخت کھوکھر سے نہیں ہوگی، ہماری شناخت مسلمان سے ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب ہمارے سے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں صرف گناہ گار آدمی ہوں، میں خود بدکار ہوں، خطا کار ہوں، تو میں رب سے 24 گھنٹے توبہ کرتا رہتا ہوں، اور اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ اللہ پاک سب کے دلوں میں خوف خدا جو ہے ہونا چاہیے، اللہ سب کے دل میں ڈالے، کیونکہ جب ہم رب سے ڈرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، نیک لوگوں میں بیٹھیں اور اچھی اچھی چیزیں سنیں۔ جب گروپ کے اندر کوئی بھی اچھی چیز آتی ہے، ہاں میری اتنی ریکویسٹ ہے، جو اسلامی چیز آتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی اسلامی بھائی کا یا ہمارے اسلامک علماء کرام کا کوئی بھی بیان آتا ہے جس کے اندر تضاد ہو یا فسادات کی وجہ بنتا ہو، یا ایک دوسرے کے اوپر جس طرح جملے کسے جاتے ہیں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں ہر طرف سے کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، میں کسی مخصوص فرقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میرا صرف کہنے کا مقصد اور میری گزارش اتنی ہے کہ اچھی چیز کہیں سے بھی آتی ہے اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اگر وہ اچھی چیز ہے سب کو دوستوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے تمام دوستوں کے اندر کہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز، ہم گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صرف کھوکھروں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کھوکھروں کی بات سنتے ہیں، کھوکھر قوم کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، تو جتنا ہم فوکس اگر کھوکھروں پہ کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اس سے جو ڈبل ہمارا فرض جو ہے وہ مسلمان ہونے کا ہے، جس میں ہم نے دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، جتنا ہمارا علم ہے ہم نے اس کو بانٹنا ہے۔ تو پھر ہم اس طرح کی کیوں گفتگو کرتے ہیں کہ دینی یا اسلامی چیزیں نہیں آنی چاہیے؟ بالکل آنی چاہیے۔ تو میں نے ایک مختصر چیز بتائی تھی کہ جس کے اوپر انتشار کا وجہ بن رہی ہو جو چیز، اس کو ایڈمن حضرات کو بھی چاہیے کہ اس کو ڈیلیٹ مار دیں۔ اگر اس کے اوپر مزید انتشار ہو رہا ہے تو اس طرح کی پوسٹ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ آپ اس طرح کی سینڈ نہ کریں جس سے انتشار پھیلتا ہو، فساد پھیلتا ہو۔ تو کوشش کریں جو اچھی چیز ہے اس کے اوپر سب دوستوں کو چاہیے سنیں بھی، عمل بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں اور دوسروں کو بھی سنائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں سے لا علم ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ لوگ پڑھے ہیں، ماشاءاللہ ان کو علم بھی ہے، بہت سارے دوستوں کو نہیں علم ہے۔ تو ہم نے قوم کو شعور کس طرح دینا ہے؟ ہم نے قوم کو شعور صرف یہ تو نہیں دینا ہے کہ دین ہماری دنیا کیا ہے، ہم نے کمانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے دین کی بھی تعلیم دینی ہمارا فرض ہے۔ ہمیں جب ہم قبر میں اتریں گے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کھوکھروں کے لیے کیا کام کیا، ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کام کیا، دین اسلام کے لیے کیا کام کیا، مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا۔ وہاں پہ ہماری ذات، کاسٹ، کھوکھر کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ ہم کھوکھر قوم اور کھوکھر کاسٹ کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ ہم دین اسلام کی بھی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلامی دن آتے ہیں، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ماشاءاللہ جو جنگیں ہوئی تھی، جس طرح مکہ فتح ہوا تھا، تو یہ ہماری اسلامی تاریخیں ہیں جو بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ، بہت سارے ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو ہم نے ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی سمجھانا ہے۔ ہم نے کیونکہ دیکھیں لیڈر وہ بنتا ہے جو لیڈر ہمیشہ اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی تربیت اچھی کرتا ہے، اپنے دوستوں کی تربیت اچھی کرتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، قوم کے لیے کام کرتا ہے۔
تو جب میں پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں، جب ہم نے کھوکھر قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ایک لیڈر بننے کا شوق ہے، تو سب سے بڑا لیڈر جو اس دنیا میں ہے وہ ہمارے آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر تھے، عظیم لیڈر تھے، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر کامیابیاں سمیٹیں۔ تو ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہوئے، ان کی زندگی کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیوں نہ لیڈر بنے، اور یقیناً جس دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے، یقیناً ہمیں لیڈر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہم کشمکش کے اندر ہیں اس دنیا کے اندر، ہم جو ہے ہر چیز آپ دیکھیں، جس طرح مہنگائی کا عالم ہے، جس طرح بہت سارے معاملات یہاں پہ ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کس طرح ہم پریشان ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، اور پھر ہم گروپوں کے اندر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوست ہم جتنے بیٹھے ہیں گروپوں کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ یار دینی یا اسلامی یا کچھ اس طرح کی، ہاں سیاسی پوسٹ پہ آپ بالکل، کیونکہ سیاست پہ تو بالکل تضاد ہے، اس کے اوپر جھڑپ بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیڈروں کو چاہنے والے گلم گلوچ بھی کرتے ہیں، بہت ساری بد نظمی ہوتی ہے گروپوں کے اندر۔ سیاسی پر تو بالکل آپ بے شک آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کر دیں، لیکن اسلامک ویڈیو کے اندر یا اسلامی چیز کے اندر آپ کو نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ اگر کسی ویڈیو کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جملے کسنے والی بات ہوتی ہے، یا کسی عالم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا جس سے تضاد یا فساد پھیلتا ہو، اس ویڈیو کو آپ ڈیلیٹ کرائیں، اس کو شیئر کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر کوئی دوست اس طرح عمل نہیں کرتا، سب سے پہلے تو ایڈمن کو گزارش ہے کہ ایڈمن حضرات کو چاہیے سب سے پہلے اس کو سمجھائیں، وائس کر کے سمجھائیں کہ محترم اس طرح کی تضاد والی یا انتشار والی چیزیں نہ بھیجیں۔ اگر وہ بار بار بھیج رہا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں، اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو اس کو ریموو کریں۔ تو یہ ایک بہترین حل ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا ہم اپنا جو ہے ہمارا جو بھی عقیدہ ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے آگے لے کر چلیں۔ صرف ہمیں قوم یا کھوکھر قوم ہونا ہمارے لیے لازم نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ تو میرے محترم جناب، سب دوستوں سے گزارش ہے اس چیز کے اوپر آپ دیکھیں، سمجھیں، غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ علماء کرام بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، بہت سارے جو علماء کرام نہیں ہیں، قاری ہیں، بہت سارے کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، جو ان چیزوں کو بہترین طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر نظر رکھیں۔ جو ہمارے ایڈمن حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کے اوپر خاص نظر رکھیں۔ اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہے، باقی اگر کوئی ایسی پوسٹ کوئی کرتا ہے جس سے انتشار پھیلتا ہو، اس کو آپ بالکل ڈیلیٹ کریں۔ جو اسلامک چیز ہے، کیونکہ ہمیں آپ کے گروپوں کے اندر علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں یا اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں ہماری اسلامک چیزیں کیا ہے۔ ہم نے قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے نا، تو ہم قوم کی بہتری کے لیے اسی طرح کام کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو دین سے دور کریں اور دنیا کو ہم ان کو آگے کرتے رہیں تو پھر بھی کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اگر قوم کی بہتری کرنی ہے تو ہم دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں، علماء کرام کی رہنمائی لیں، ان سے جو ہماری اسلامک تاریخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ کس طرح لیڈر بنے تھے، کس طرح وہ اپنی ہمیں مسلمانوں کو انہوں نے لیڈ کیا۔ آج آپ دیکھیں پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہے۔ آج ہمیں کہیں کمزوریاں ہماری ہیں تو وہ ہماری کوتاہیاں ہیں، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوان، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کو ہوٹلوں پہ نظر آئیں گے، لوڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، مختلف کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے، ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سارے آپ کو اسی طرح روڈوں پہ نظر آئیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کا اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو شعور دیتے ہیں، دین کا شعور نہیں دیتے۔ اگر کوئی عالم یا کوئی دوست اگر اسلامک یا اچھی چیز بھیجتا ہے، ہم اس کے اوپر بینڈ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تو اچھی چیزیں پر میری گزارش ہے تمام دوستوں کا ہے کہ اچھی چیزوں کو آپ آنے دیں، تاکہ ہماری قوم کو مزید شعور آئے۔ ویسے تو ہماری قوم بہت اعلیٰ ہے، بہت سمجھدار قوم ہے، اس کو سب علم ہے، بہت ساری چیزوں کا نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کا نہیں ہے۔ تاکہ ہمارا شعور دینے کا مقصد یہی ہے، ہمارا یہ گروپ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو تربیت اچھی کرنی ہے، ہم نے اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے۔ تو کس طرح ہم لے کے آئیں گے؟ اسی طرح لے کے آئیں گے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ جن چیزوں کے اوپر معاملات بگڑتے ہیں ان چیزوں کو الاؤ نہ کریں، اس کے اوپر ایڈمن حضرات یا ایک علماء کرام کو ساتھ رکھیں، تاکہ ان سے رہنمائی لے لیں۔ جس چیز سے فساد پھیل رہا ہو اس کو وہیں پہ سٹاپ کریں، اور گروپ اونلی ایڈمن پہ کر لیں آپ، جب تک وہ تھوڑا سے معاملات ہینڈل نہیں ہو جاتے۔ تو میری یہی چھوٹی سی گزارش تھی۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں یا بری لگی ہوں، اچھی لگی ہوں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، اور برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔